کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ چند روز میں ایک اہم کور کمانڈر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں جنرل راحیل شریف صاحب اپنے کور کمانڈرز کو کیا بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تقریباً 23 آئل کمپنیز جو اس وقت تقریباً 13 فنکشنل ہیں، 10 کو مزید لائسنس دیے ہیں، وہ کس طرح ہر پاکستانی کی جیب سے 2000 روپے چوری کر رہی ہیں، چاہے وہ پاکستانی مرد ہو، بچہ ہو، عورت ہو، اس کی جیب سے 2000 روپے کیسے چوری کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بابو قریشی 1200 روپے کے لیے غریب عوام کو تو دھکے کھانے پہ مجبور کر دیتی ہے، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لاکھوں اربوں کی عیاشیاں کر رہی ہے۔ اس میں اہم انکشافات ہیں مالی بے ضابطیوں کے حوالے سے، اور پروگرام کے آخر میں کچھ بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر گلفراز احمد، فارمر پیٹرولیم سیکرٹری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل احسن اقبال صاحب نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہوئی ہے پلاننگ کمیشن میں، اس کے ممبر بھی ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ستار خان صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں اپنا ایک نجی چینل پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ سابق چیئرمین PCB ذکا اشرف صاحب سے بھی بات کریں، اور شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گے۔ آپ سب کا پروگرام میں آنے کا شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ چند روز میں ایک کور کمانڈر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب اپنے کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیں گے سیکیورٹی معاملات پہ۔ میں نے اس پہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس کس لحاظ سے اہم ہوگی، تو مجھے یہ بتایا گیا، ذرائع سے یہ معلومات آئیں کہ اس ہفتے جو ایک اہم ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی آرمی چیف کے ساتھ، جس میں DGISI بھی موجود تھے، چودھری نثار علی خان صاحب بھی موجود تھے، اور طارق فاطمی صاحب بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں نیشنل سیکیورٹی پہ جو معاملات ڈسکس ہوئے، اس حوالے سے جنرل راحیل شریف صاحب اپنے کور کمانڈرز کو کور کمانڈر کانفرنس میں اعتماد میں لیں گے۔ اور جو ویژولز آپ اپنی اسکرین پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت سارے اینالسٹ کا خیال تھا کہ جو ایکسپریشنز ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے، انٹیریئر منسٹر کے، اور جنرل راحیل شریف صاحب کے، وہ کچھ اتنے خوشگوار تاثر نہیں دے رہے کہ میٹنگ میں شاید کچھ سخت باتیں ہوئی ہیں، اور ذرائع کے مطابق جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اس میٹنگ میں ان تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا جو طالبان قیدی چھوڑنے کے حوالے سے فوج کی مشاورت کے بغیر کیا گیا تھا۔ جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس کے ایک دو روز بعد وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری ڈاکٹر آصف کرمانی نے تمام فیڈرل منسٹرز کو اور ایڈوائزرز کو اور اہم لیڈرز کو PMLN کے ایک ہدایت جاری کی وزیر اعظم کی طرف سے کہ پرویز مشرف کے معاملے پہ، ECL کے معاملے پہ وہ سیاسی بیانات نہ دیں، وہ صرف وزارت داخلہ ہی دے گی۔ تو یہ ایک اہم کور کمانڈر کانفرنس ہوگی جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ آئندہ چند روز میں ہوگی۔ ناظرین، اپنی مین سٹوری کی طرف آتے ہیں، اور اس میں خبر یہ ہے کہ 23 آئل مارکیٹنگ کمپنیز، جس میں آئل ریفائنریز بھی شامل ہیں، 10 کو لائسنس دیے ہوئے ہیں، 13 اس وقت کام کر رہی ہیں، وہ ہر پاکستانی کی جیب سے 2000 روپے لوٹ رہی ہیں۔ کیسے چوری کرتے ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، کیسے چوری ہو رہی ہے 2000 روپے کی؟ ارشد صاحب، تیل کی انڈسٹری کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ 1.5 لاکھ بیرل جو ہیں پاکستان امپورٹ کرتا ہے، 60,000 ہم لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں، تو جو عالمی منڈی کی قیمت ہے وہ پاکستان حکومت کے اختیار سے باہر ہے۔ جو عالمی منڈی کی قیمت میں تیل چلتا ہے، اگر بڑھتا ہے تو پاکستان میں بھی بڑھانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہاں پہ کم ہوتا ہے تو ہونا آئیڈیلی یہ چاہیے کہ پاکستان میں بھی قیمت اس کی کم کر دی جائے۔ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹڈ تیل جب پاکستان میں پہنچ جاتا ہے تو پھر پاکستانی اور پاکستانی کمپنیاں اور تیل مارکیٹنگ کی کمپنیاں اس تیل کے ساتھ کیا حشر کرتی ہیں۔ پہلے تو وہ تیل پہنچتا ہے ریفائنریز کے پاس۔ اب ایک اس میں چیز یاد رکھیے کہ لا قانونیت کہیں نہیں ہو رہی، یہ حکومت پاکستان نے خود سے معاہدے کیے رکھے ہیں ریفائنریز کے ساتھ کہ دنیا بھر میں جو ریفائنری مارجن چل رہا ہے، ہم اپنی ریفائنریز کو اس سے ڈبل مارجن دے رہے ہیں۔ ڈبل مارجن میں ان سے کام کروایا جا رہا ہے۔ اب یہ تو حکومت بیٹھے اور وہ اس کا جواب دے کہ آپ نے دنیا کے مقابلے میں ڈبل مارجن پہ آپ کیوں کام کروا رہے ہیں پاکستانی ریفائنریز سے۔ حکومت کا پیسہ جو ہے عوام کے ٹیکسز سے جاتا ہے وہ پیسہ، اور جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں وہ اس میں عوام کے مفاد کا خیال نہیں رکھتے، یا کہ بعد میں
انہی کمپنیز کے ساتھ جا کے کسی نہ کسی رول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو انکمپیٹنسی کے قابلیت نہیں ہے پاکستان کے ان آفیسر سے جو اس قسم کے معاہدہ جات جا کے نجی کمپنیوں سے کرتی ہیں، اور یا پھر کرپشن کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، یا کمبینیشن آف بوتھ ہو سکتا ہے کہ ناقابلیت بھی ہے اور کچھ پیسے کا ہیر پھیر بھی ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے خود سے ریفائنریز کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ 7.5% ڈیمڈ ڈیوٹی کہ وہ وصول کر لیں پیسے، اس لیے کہ فیوچر میں وہ ڈی سلفرائزیشن کریں گی، یعنی کہ اپنے پلانٹ کو امپروو کریں گی۔ اب کئی سالوں سے یہ ڈی سلفرائزیشن والی ڈیم ڈیوٹی جو ہے، یہ تو سارے فوائد ان کو مل گئے، سیلز ٹیکس دے رہی ہیں یہ کمپنیاں۔ دیکھیے، جو ابھی ایف بی آر کے ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس والے کہتے ہیں کہ کوئی 23 ارب روپے کا سیلز ٹیکس کی چوری ہے، دوبارہ سے وہی ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں کہ 14 ارب روپے کی امپورٹ کے اسٹیٹ پہ ریگولیٹری ڈیوٹی یہ چوری کر رہی ہیں۔ اب یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان ساری چوریوں کو روکے تاکہ جو بوجھ پاکستانیوں پہ پڑ رہا ہے، دیکھیے مال بنا رہی چوری کب سے ہو رہی ہے اور اس پہ ہو کیوں نہیں رہا کچھ؟ ڈیم ڈیوٹی تو پچھلے کئی سالوں سے چلی جا رہی ہے، جو کہ ریفائنریز کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے، اور ریفائنریز جو ہیں جو قانونی طور پہ ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ جو ہے کوالٹی کا وہ بڑھانا ہے، وہ بڑھا نہیں پا رہی۔ رائٹ، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ، میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ جاوید لطیف صاحب، آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس طرح سے ہر پاکستانی کی جیب سے، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے ایکسپلین بھی کیا، 2000 روپے چوری ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ارشد صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، اگر تو ایسا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ ایسا ہو رہا ہے اور ان کو ڈبل مارجن دیا جا رہا ہے، یہ بالکل اگر ایسا ہے تو غلط ہے، اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ جاوید لطیف صاحب، جس طرح ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بتایا، اس لحاظ سے تو آپ کی جیب سے بھی، وزیر اعظم صاحب کی جیب سے بھی 2000 روپے نکل رہے ہیں، آپ کو علم ہے اس چیز کا؟ دیکھیں، میرے تو علم میں ابھی یہ بات یہ آ رہی ہے، جس طرح میں نے سنا ہے، میں یہ سن رہا ہوں جو کچھ، اگر ایسا ہے تو ارشد صاحب یہ بہت غلط ہے، اور اس کو پہلے سے ڈریس کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر گلفراز صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی، آپ نے یہ ساری بات سنی ہے، 2000 روپے چوری کا سلسلہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بتایا کئی سالوں سے جاری ہے، اور وزیر اعظم کی جیب سے بھی نکل رہے ہیں، ہر پاکستانی کی جیب سے نکل رہے ہیں۔ جی، یہ لوٹ مار کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ پہلے بات میں یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر فاروق سلیم سے میں بہت امپریسڈ ہوں، انسپائرڈ ہوں، بہت اچھی انویسٹیگیٹو قسم کی ان کی رائٹنگ ہوتی ہے، اور جو چیزیں یہ لکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وزن ہونا چاہیے۔ چند ایک باتیں جو ابھی انہوں نے کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ہر روز کے حساب سے کوئی 3,03,000 بیرل جو کروڈ اور پیٹرولیم پروڈکٹ کے مد میں امپورٹ کرتا ہے، 1 لاکھ نہیں، اس میں سے تقریباً 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب کروڈ ہوتا ہے، اور باقی پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتے ہیں۔ اب جس وقت یہ پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ ہوتے ہیں تو ان کی ایک امپورٹ پیرٹی پرائس تعین کی جاتی، اور ریفائنریز کو مارجن جو ہے اسی امپورٹ پیرٹی پرائس کے مطابق دیا جاتا ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب مجھے بالکل یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان نے ریفائننگ مارجن کو ڈبل کیا ہوا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ ہی یہ ریفائننگ مارجن تعین ہے اس طریقے سے، یہ امپورٹ پیرٹی پرائس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر امپورٹ پیرٹی پرائس اتنی کم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریفائننگ مارجن بہت کم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بڑی ریفائنریز ہیں، ایکسپورٹ بیسڈ ریفائنریز ہیں، سنگاپور میں ہیں، کویت میں ہیں، وہ ریفائنریز کو اتنا زیادہ لاس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اکانومی آف اسکیل کی ہوتی ہیں، اور آپ کے ملک کے اندر ریفائنریز جو ہیں وہ اس اکانومی آف اسکیل کی نہیں ہیں، اتنا ماڈرن بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ریفائننگ مارجن انٹرنیشنلی اتنا کم ہو جائے تو پھر آپ کی ریفائنری جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تو شاید گورنمنٹ نے اس کا فلور، ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا سیلز ٹیکس بھی چوری کر رہے ہیں، ایف بی آر بھی اس پہ کچھ نہیں کر سکتی، نیب بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ آئل کمپنیاں اتنی بھاری کیوں ہیں عوام پہ؟ دیکھیں، ریفائننگ مارجن پہلے میں کہہ رہا تھا امپورٹ پیرٹی کے ساتھ تعین ہوتا ہے اور وہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب یہ اس حوالے کا ثبوت دے دیں کہ پاکستان نے باہر کے ریفائننگ مارجن کو ڈبل کر دیا ہے تو وہ واقعی میں سمجھوں گا کہ میرے علم نہیں ہے، وہ غلط بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سب لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ نہیں لا علمی نہیں ہے، کیوں ایسا تعین ہی نہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے علم میں یہ پروفٹ مارجن ڈبل کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، حکومت پاکستان نے ساری ریفائنریز کو یہ کہا تھا کہ آپ 7.5%
ڈیمڈ ڈیوٹی جو بھی آپ ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیمڈ ڈیوٹی لگا دیجیے گا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب آپ خزانہ اکٹھا کر لیں گے تو آپ نے سلفرائزیشن، جو ڈیزل کے اندر ہم سلفر ڈال رہے ہیں، دنیا بھر میں آپ کہتے ہیں کہ 0.5% سے زیادہ سلفر نہیں ہونا چاہیے. ہم ابھی بھی 1% سلفر استعمال کر رہے ہیں. اب دنیا میں سپیریئر کوالٹی کا ڈیزل بک رہا ہے، یہاں پہ انفیریئر کوالٹی کا بک رہا ہے، لیکن قیمت ہم وہی چارج کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل ہو رہی ہے. اب ایک ریفائنری کو لگ بھگ 1 ارب روپیہ سالانہ صرف اس مد میں جمع ہو جاتا ہے، یعنی کہ 4 سے 5 ارب روپیہ صرف ڈیم ڈیوٹی کی مد میں ان کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، جو کہ حکومت کے نالج میں ہے. حکومت نے خود معاہدہ کر رکھا ہے ان سے. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہیں معاملات؟ جی دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ ڈیم ڈیوٹی کی جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر وہ گورنمنٹ کا یہ قانون ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ریفائنریز اپنے ریفائننگ پروسیس کو امپروو کریں گی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیزل کے اندر سلفر نہیں ہوتی، صرف ہائی سلفر فیول آئل کے اندر 0.5% 1% ہوتی ہے. اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ پاکستان ہائی سلفر فیول آئل کے بجائے لو سلفر فیول آئل پر آئے گا اور بعد میں سلفر کو ریموو کر دے گا. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے. یورو 1 یورو 2 والی کہانی ہے. دیکھیں جی، اکثر بھی ملکوں میں سلفر کو انہوں نے کافی حد تک فیز آؤٹ کر دیا ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ آلودگی پیدا ہوتی تھی. تو اب اگر یہ ڈیم ڈیوٹی ان کو اس لیے دی گئی ہے، یہ پیسے وہ اکٹھے کرتے ہیں اور اگر سالہ سال سے پیسے اکٹھے ان کے پاس پڑے ہیں، اگرچہ اس پیسے کو تو وہ پروفٹ میں شامل نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اس پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ریفائنری کو امپروو کریں اور وہ پیٹرولیم لیوی کی کہانی بھی اس لیے ستار خان صاحب، دیکھیے 10 سال میں 50 ارب تو پی گئے ہیں. ابھی تک کوئی ریفائنری کی ان کی امپروومنٹ نہیں ہے. پیٹرولیم لیوی ڈیولپمنٹ لیوی بھی اس لیے لگی تھی، پیٹرولیم لیوی ہو گئی ٹھیک ہے نا جی، اس سے وہ کام نہیں ہوا. ستار خان صاحب اسی میں رہے. بہت پڑھی لکھی باتیں تھیں جس میں کانٹریکٹس کی باتیں ہوئی، کانٹریکٹس اس طرح کے ہوئے کے فوائد دیے جائیں. آپ کو کیا سمجھ ہے یہ اس طرح کے معاہدے ہوتے رہتے ہیں؟ کون یہ معاہدے کرتے ہیں؟ عوام کا خیال کیوں نہیں کرتے یہ معاہدے کرتے؟ ڈیم ڈیوٹی اس طرح کی لگانے کا جو سلسلہ ہے، ٹیکسز اس طرح سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اشرف صاحب، ڈاکٹر حضرات کے ساتھ مجھے بٹھا دیا آپ نے بڑے. اب یعنی کہ ایک تو خود رپورٹ کے آتھر ہیں اور خود دوسرے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا ماضی بھی اس طرح. ایک اس میں آپ دیکھیں یہ جو ان کی رپورٹ ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اباؤٹ 9 years بیک وہ چیئرمین نیب جو تھے نا، انہوں نے بریف کیا تھا، پرائم منسٹر کو بریف کیا تھا. اس وقت چیئرمین نیب کون تھے؟ جنرل منیر حفیظ صاحب. جنرل منیر حفیظ صاحب، ریٹائرڈ منیر حفیظ صاحب تھے نا. انہوں نے بریف کیا ہوگا نا، جو ان کی رپورٹ ہے جس کے مطابق پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا ہو کہ یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. اب اس میں ہوا کیا ہے کہ ان کی جو ایڈوائس تھی اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ان کا اثر کس پہ کیا ہوا؟ منیر حفیظ صاحب پہ ان کا اثر کیا ہوا کہ انہوں نے JGVL کا جو کانٹریکٹ نان الوائنٹ کیا گیا ہے اس میں بھی تو مارکیٹنگ کمپنیز کا ذکر ہے نا. ان مارکیٹنگ کمپنیز میں جو ایک کمپنی ہے جن کو کام دیا گیا تھا وہ منیر حفیظ صاحب کی کمپنی ہے. تو انہوں نے ان کا اثر یہ لیا کہ جب آپ بریف کرتے ہیں اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا تو آپ بھی اس لوٹ مار میں شریک ہو جائے. دوسری اس میں بات ہے کہ 9 سال پہلے کی جب بات کرتے ہیں تو 9 سال پہلے جب طارق کرمانی صاحب ان کو چیئرمین یہ لگا دیا جاتا ہے، PSO بھی لگایا گیا تھا. PSO بھی لگایا تھا. ایک اور صاحب تھے فاروق رحمۃ اللہ صاحب، وہ PSO کے تھے، ان کو DG سول ایویشن لگا دیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ قریب اسی وقت کا واقعہ ہے کہ جب بریفنگ دی جا رہی ہوگی اس کے قریب کا واقعہ ہے کہ کسی کو چیئرمین PAI لگا دیا گیا. وہ تیل کی بیک گراؤنڈ جو تیل فروشی آپ کہہ رہے تھے پہلے، تو انہوں نے کہا نہیں مارکیٹنگ کمپنی کا ہے آپ. تو دوسرے کو فاروق رحمۃ اللہ صاحب کو وہ DG سول ایویشن لگا دے. تو جہاں اب یہاں پہ ٹرینڈ ایسے لگتا ہے کہ جہاں آپ ایڈوائز کریں گے، اگر کسی کی آپ غلطی بتائیں گے، کسی رسپانسبل بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے تو وہ ریوارڈ کے طور پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ انہیں کوئی نہ کوئی ایک کمپنی، کوئی نہ کوئی ایک ادارہ دے دیا جائے گا. چلیں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، لیں یہ PAI آپ کے پاس ہے اور یہ PSO آپ کے پاس ہے. اور اس وقت بھی یہ معاملات نکلے. ڈاکٹر صاحب ایسی تھا معاملہ. دیکھیں جی، پہلی بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک یہ گورنمنٹ اس وقت فی الحال یہ گورنمنٹ انچارج ہے، جب تک یہ میرٹ بیسڈ اداروں کے سربراہ کو نہیں لگائے گی اس وقت تک ہماری کرپشن بھی نہیں رک سکتی اور اداروں کے اندر ایفیشنسی بھی نہیں بڑھ سکتی. اب میرٹ کو کیسے تعین کرنا ہے تو پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ بھی ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں بینگ پیٹرولیم سیکٹری جی کہ جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ عوام کے مفاد میں ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ معاہدے عوام کے مفاد میں ہوئے تھے؟
دیکھیں، اگر کسی حکومت کو عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہو، پاکستان کی ویل بینگ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو، اور دوسری بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آج کل کی گورنمنٹ چلانا، آج کل کی اکانومی جو ہے وہ نالج بیسڈ اکانومی ہے، جب تک ان کے اندر کمپیٹنس ہو، تو میں یہ ساتھ ضرور کہوں گا نیت بائی اٹ سیلف کافی نہیں ہے آج کل. نیت کے ساتھ یہ معاہدے دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے نیت صحیح تھی؟ نہیں، کمپیٹنس بھی ہونی چاہیے. کمپیٹنس تھی؟ دیکھیں، اگر کمپیٹنس ہے اور نیت ہے تو پھر معاہدے صرف عوام کے مفاد میں ہی ہو سکتے ہیں. یہ معاہدے عوام کے مفاد میں تھے؟ دیکھیں، ابھی اس میں کون سے معاہدے کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ایک معاہدے کا یہ تھا جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان سے ڈیم ڈیوٹی کی ہوئی ہے. اگر یہ پچھلے 10 سالوں سے ہوئی ہے جی، اگر 10 سالوں سے یہ عوام کے مفاد میں تھا کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیم ڈیوٹی ان کو دینا تاکہ وہ ریفائنریز کو امپروو کریں، یہ عوام کے مفاد میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پھر یقین کرنا کہ یہ واقعی اس پیسے کو اسی مقصد کے لیے یوز کریں جس کے لیے ان کو دیے گئے تھے، وہ اس میں کام نہیں ہوا. جو رزلٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے آپ گیج کرتے ہیں نا کہ نیت کیا تھی، کیونکہ اس ایک وقت میں کوئی ایسا میکینزم عوام کے پاس تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے مفاد میں. آپ کو عوام کے مفاد میں یہ معاہدے سمجھ آئے کہ نہیں آئے کہ عوام کے مفاد میں تھے یہ معاہدے؟ نہیں، تو عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مفاد کچھ اور ہے، جو لوگ کرنے جا رہے ہیں ان کا مفاد کچھ اور ہے. وہ کبھی ایک ساتھ یہ پیرل تو کرتے ہیں، لیکن پریولیج کس کو ملتا ہے، ایڈوانٹیج کس کو ملتا ہے؟ جو معاہدے کرنے جا رہا ہے ان کے مفاد. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا اپنی رپورٹ میں نیب کا بھی، اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کا بھی ذکر کیا. میری اطلاع آتی ہے کہ یہ مسئلہ شاید سپریم کورٹ میں بھی گیا، جسٹس بھگوان داس صاحب نے شاید اس پہ کوئی فیصلہ بھی دیا تھا. اس ساری چیزیں ہونے کے بعد 10 سال کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ہوتا کیوں نہیں ہے کچھ ان مسئلوں پہ؟ ابھی تک ہم نے صرف ریفائنریز کے جو معاہدات ایگریمنٹس ہیں ان کو ٹچ کیا ہے. نیکسٹ اسٹیج آتی ہے پھر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی، جو یہ ایک اور جن ہے، یہ ایک اور جن کھڑا ہوا ہے. اب اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان چیئرمین نیب کو لکھتے ہیں، اور یہ لکھا گیا ہے دسمبر 10، 2013 کو، ابھی پچھلے سال، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت میں. جی ہاں. اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب لکھ رہے ہیں کہ 290 ارب روپے کی اماؤنٹ کا بٹوارا کر دیا گیا ہے، اور میں کوٹیشن مارکس میں کہتا ہوں، اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ان کلیئر وائلیشن آف کانسٹیٹیوشنل اینڈ اسٹیچوٹری پروویژنس. یہ وہ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو آپ نے 290 ارب روپیہ، یہ مد کہلاتی ہے پی ڈی سی کی، پرائس ڈفرینشیل کلیمز کی. اب آپ نے ریفائنریز کو پہلے پیسے دیے، ڈبل مارجن ان کو دیا، ڈیم ڈیوٹی وہ 10 سال سے پی رہے ہیں، پھر آپ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہتے ہیں کہ بھئی 290 ارب روپیہ بغیر آڈٹ کیے ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ. ابھی صارف تو آیا ہی نہیں. پھر جو ان لینڈ فریٹ ہے، اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو 50 پیسے فی لیٹر ان لینڈ فریٹ لگنا چاہیے. بہت جگہ پہ ان لینڈ فریٹ بڑا یہ ویریٹ بدلتا رہتا ہے، لیکن 6-7 روپے فی لیٹر تک میں نے ان لینڈ فریٹ دیکھا ہے. تو ایک مافیا بنائے رکھا ہے 5 ریفائنریز نے، پھر مافیا بنایا ہوا ہے آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے، پھر تیسرا مافیا آتا ہے آپ کے ٹرانسپورٹرز نے، جو کہ اس میں سارے مافیا ہی مافیا چل رہے ہیں. اور ناظرین، یہ تو بات کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کی جیب سے 2000 روپے نکل کیسے رہے ہیں، جو معاہدے ہوئے شاید آپ کے مفاد میں نہیں ہوئے. اور ابھی بھی 290 ارب روپے کے ڈکیتی کا نوٹس وزیر اعظم کو دلوایا گیا ہے. ان کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی ہے. وزیر اعظم یقیناً اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. ناظرین، ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں، ان پہ کیا نوازشات ہوتی ہیں. اور میرٹ کی بات ہوئی تو یقیناً ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ جب وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب کی میرٹ کے لیے اتنی کمٹمنٹ ہے تو اس طرح کے کام پھر کیوں ہوتے ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ایک مافیا کا ذکر کر رہے تھے جو آپ کی جیب سے 2000 روپے نکلوا رہے ہیں ہر پاکستانی کی، اور وہ مافیا تھا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا. جب ہم حکومت کے دیگر منصوبوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم منصوبہ ہے جو غربت مٹانے کے لیے قائم کیا گیا. جی ہاں، اس کا نام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اور یہ وہ منصوبہ ہے جو لوگوں کو، غریب لوگوں کو ہر مہینے پہلے 1000 روپے دیا کرتے تھے، اب 1200 روپے دیتے ہیں. اور اس میں بھی بے انتہا مالی بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں. جی ہاں، مالی بے ضابطیاں یعنی کرپشن. بی آئی ایس پی میں جن بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے اس سے پتہ یہ لگا ہے کہ بنا کسی کمیٹی کی منظوری کے
ابھی حال ہی میں سیکرٹری رب نواز صاحب نے 27 لاکھ روپے اپنے من پسند کنسلٹنٹ کمپنی کو دے دیے، اور اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی ہونی چاہیے. وہ اسکروٹنی کمیٹی بھی نہیں بنائی گئی. جب اس بات پہ سوالات اٹھائے گئے تو جو آخری ان کی میٹنگ ہوئی اس کے منٹس آف دا میٹنگ میرے پاس ہیں، تو سیکرٹری صاحب نے جو روایتی بابو قریشی کام کرتی ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے 10 اپریل 2014 کو ایک اور اجلاس بلا لیا ہے تاکہ ان پیمنٹس کو ریگولرائز کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس میں ہمارے پاس ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ بھی موجود ہے، اور ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بابو 1200 روپے کے لیے غریب عوام کو دھکے کھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اپنے لیے لاکھوں کی گاڑیاں انہوں نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خریدی. اس کے علاوہ کوئی 50 ملین کے قریب انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے کانٹریکٹس دیے، اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی اور ادائیگیاں بھی ہیں جو اپنے من پسند لوگوں کو انہوں نے کی ہیں. غریب آدمی تو 1200 روپے کے لیے دھکے کھاتا ہے، لیکن بابو قریشی کے کمالات آپ دیکھیں کہ اپنے کو نوازنے کے لیے انہوں نے نت نئے راستے نکالے ہوئے. انٹرنل آڈٹ رپورٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اس پہ آپ نظر ڈالیں تو جو ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس ہیں اس میں مالی بے ضابطیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. کنسلٹنٹس کی لمبی لسٹ ہے جن کو کہ لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی 1200 روپے کے لیے چکر کاٹتا رہتا ہے، اور اس 1200 روپے کا جو نظام ہے اس کی اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ وہ بھی اسی طرح نہیں ہو رہی. اور آج کل جو سیکرٹری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا نام ہے رب نواز صاحب. جی ہاں، یہ وہی سیکرٹری اریگیشن ہے جو کہ فلڈز 2010 میں جب آئے تھے پنجاب میں سیکرٹری اریگیشن تھے، اور فلڈ کمیشن کی جو جوڈیشل رپورٹ تھی اس میں بڑا واضح الفاظ میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز لانچ کی جائے. یہ ایک ان ایفیشینٹ آفیسر ہیں. جی ہاں، میرٹ کی بھی پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی، تو میرٹ کے حال یہ ہے کہ یہاں سے ان کو ہٹا کے سیکرٹری انرجی پنجاب لگا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے اٹھا کے اربوں روپے کے اس پروجیکٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تعینات کیا جاتا ہے. آپ اپنی اسکرینز پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جو ایکسرپٹس ہیں یہ اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے ہیں جو کہ اس وقت فلڈز پہ بنی تھی، اور بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں ریپلیس کر دیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اگلے سال فلڈز آتے تو یہ اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو باقاعدہ ان ایفیشینٹ قرار دیا گیا، اور ایک ان ایفیشینٹ افسر کو اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لگا دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ شازیہ مری پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. شازیہ مری صاحبہ، جب آپ کی حکومت تھی، دور حکومت تھا، اس وقت بہت ساری باتیں آئی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن ہو رہی ہے، اور آپ اس کے جوابات بھی دیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جب حکومت قائم کی تو انہوں نے کہا جی ہم میرٹ کا خیال رکھیں گے اور میرٹ پہ افسران کو لگائیں گے. جو ڈاکومنٹس آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہم نے ناظرین کو دکھائے، اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ وہ کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب، بہت شکریہ. پہلے تو میں تھوڑا سا جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گی، لیکن چونکہ آپ نے سوال کر لیا ہے بی آئی ایس پی کے حوالے سے، یقیناً یہ پروگرام جس کا آغاز پاکستان کی غریب ترین عوام کے لیے کیا گیا، پورسٹ آف دا پور پاپولیشن آف پاکستان، اور یہ ایک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ان کی جو سیلری تھی یا جو بھی ان کا ذریعہ تھا کمانے کا، وہ ایک سیٹ جو لیول ہے، اگر اس سے کم ہوگا تو اس میں یہ ایک آگمنٹ کرے گا 1000 روپیہ یا 1200 جو بھی لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا. تو یقیناً یہ کوئی خیرات نہیں تھی، لیکن مدد تھی ان لوگوں کی جو کہ ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں موجود ہے. اب میں حکومت کے بارے میں کچھ کہتی ہوں تو میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو جاتی ہوں، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ نے ایز اے نیوٹرل آبزرور یہ تمام چیزیں آپ سامنے لے کر آئے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو شہید محترمہ کے نام کو ہٹانے کی بات کی گئی، وہاں سے آغاز کیا گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے ویژن کو وسیع کیوں نہیں کرتی، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پروگرام کسی کے نام پر بھی ہو، پروگرام کے جو مقاصد ہیں انہیں پورا کرنا. جو میری اطلاعات ہیں اس پہ میرے پرائم منسٹر صاحب نے واضح ہدایات دی ہیں کہ یہ نام ہم تبدیل نہیں کریں گے. انہوں نے ہدایات دی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی پالیسیز پہلے ہی ان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے اور اس طرح کے شوشے چھوٹنے ہی نہیں چاہیے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جن کرپشنز کا ذکر آ رہا ہے اور جس طریقے سے تعینات کیا جا رہا ہے لوگوں کو، جو لوگ پہلے ہی اپنی کمپٹنس دکھا چکے ہیں ان کو مزید ایسے سینسٹیو پروگرامز میں لگایا جا رہا ہے جس میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی ڈونرز کے سامنے ضروری ہے بلکہ وہ غریب عوام جس کے لیے اس پروگرام ان سے بھی نوالا چھینا جائے. جاوید لطیف صاحب، تو پھر میں
جی جاوید لطیف صاحب، وزیر اعظم کی بڑی واضح کمٹمنٹ ہے میرٹ کے ساتھ، اور پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی میرٹ پہ لوگ اپوائنٹ ہونے چاہیے، تو ایک ایسے صاحب جو سیکٹری لگتے کے ساتھ ہی 2.7 ملین کی پیمنٹ کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ وہ ایک ان ایفیشینٹ آفیسر ہیں، 97 ارب روپیہ انہوں نے ڈسبرس کرنا ہے غریب عوام کے نام پہ، تو کیا وہ اسی طرح ڈسبرس کریں گے اپنے من پسند لوگوں کو، کنسلٹنٹس کو لاکھوں کی پیمنٹس کریں گے، اور 1200 روپے جس غریب نے لینے ہیں، جس کا پورا مہینہ چلنا ہے، اس کو خوار کرتے رہیں گے؟ کب نوٹس لیں گے وزیر اعظم آپ کے ان بے قاعدگیوں کا؟ دیکھیں ارشد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے جو پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، جو اعداد و شمار وہ دے رہے تھے، میں تو وہ پہلی دفعہ سن رہا تھا، اور شاید ان کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب دوسرے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس سے شاید ایگری نہیں کیا۔ جہاں تک آپ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، ڈاکٹر گلفراز صاحب نے ایگری کیا اس پہ۔ دوسری بات جو آپ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو شازیہ مری صاحبہ بجائے اس کے کہ ان جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب دینے کی بجائے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ جو حکومت جائے اس پر دوسرے الزامات، چوری، وہ اغوا، قتل، ایسے الزامات لگا کر اس سے سیاسی انتقام لیا جاتا تھا، مگر وہ آج اگر وہ روایت ختم ہوئی ہے، ہم نے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ غلط الزام کسی پر نہیں لگایا۔ ہاں، یہ جو آپ سٹوری لے کر آئے ہیں جو سامنے آئی ہے، تو ابھی کی بات کر رہے ہیں، کرنٹ سیکٹری کی بات کر رہے ہیں، میں یہی بے نظیر انکم سپورٹس حکومت کی بات کر رہے ہیں، میں یہ ارشد صاحب مجھے بھی کہنے دیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ باتیں اس وقت بھی اٹھی تھی کہ ایک لمسم وہ آئی ڈی کارڈ جو لے کر وہ رقم نکلوائی جاتی تھی، وہ 60 ارب سے اس کو تجاوز کر دیا گیا، سالانہ اس مد میں ایک خطیر رقم ڈال دی گئی۔ اس وقت بھی یہ آوازیں اٹھتی تھی کہ ان کے ایم پی اے ایم این اے جو ہیں، آپ 97 ارب روپیہ اس سال خرچ کر رہے ہیں۔ آپ آج مجھے وہ 2 جملے اور کہہ لینے دیں اس حوالے سے، اس وقت یہ باتیں اٹھتی تھیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام جو ہے یہ ورکر سپورٹس پروگرام بن گیا ہے کہ ان کے جو چند ہیں ایم پی اے ایم این ایز وہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو ان کی تقسیم کا طریقہ کار تھا ڈاک کے ذریعے، ڈاک خانے کے ذریعے جو یہ سلسلہ چلا رہا تھا۔ جاوید لطیف صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لاڑکانہ میں اس طرح کی پیمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی آئی ہیں، ہم تو آپ کے سیکٹری کی بات کر رہے ہیں۔ لطیف صاحب کو عوام میں جانے کا موقع دیں، ان کو جانا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ جو غریب آج ترس رہے ہیں ان پیمنٹس کے لیے جن کو ملا کرتی تھی، ان سے آپ جا کے پوچھیں، نہ میں آپ کو بتاؤں اور نہ ارشد شریف جب ان کے پاس چیک جاتا تھا تو 100 سے 200، ہاں جن کے پاس جاتا تھا 100 سے 200 روپیہ تو ارشد صاحب ان سے لے لیا جاتا تھا، اور بے شمار وہ لوگ تھے، بے شمار وہ لوگ تھے جن کو 2 ماہ وہ ملتا ہی نہیں تھا، ان کے ایم پی اے ایم این اے وہی لے لیتے تھے، اور آج اگر یہ بات کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے یہ تو پوری میرٹ کی بات جی تھی۔ یہ ایک اور ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھی، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ بھی بتائی۔ آپ اس وقت ایڈوائزری کیپیسٹی میں بھی ہیں احسن اقبال صاحب کے ساتھ، حکومت کی تو میرٹ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، تو پھر یہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہو جاتی ہیں؟ یا ڈی ایم جی آفیسرز کا کلاؤٹ اتنا زیادہ ہے، مینیپولیٹ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو انیفیشینٹ قرار دیا جائے، 2 جگہ سے ہٹایا جائے، اور چیف منسٹر صاحب نے ہٹایا، ان کو لا کے اب 97 بلین کے پورٹ فولیو پہ بٹھا دیا جائے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے ایڈوائزری کمیٹی کا ذکر کیا، میں نے وہاں پر بھی میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا، اور ساتھ ہی دیکھیں کرپشن 2-3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کرپشن ہوتی ہے جو وٹنگلی آدمی اس سے پیسہ بناتا ہے اور اس میں پھر بے قاعدگیاں آ جاتی ہیں۔ ایک کرپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی انکمپیٹنٹ ہوتا ہے، اس جاب کے برابر نہیں ہوتا، تو اس سے جتنی بھی اپرچونٹیز پبلک سیکٹر میں اپرچونٹیز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک بڑی ڈیمیج کرتی ہے، بلکہ وہ زیادہ ڈیمیجنگ کرتی ہے کہ بہت بڑی بڑی اپرچونٹیز اس کا بھی کوئی سوال کوئی نہیں پوچھتا، اور وہ لوگ جو انکمپیٹنٹ لوگ بھی اور کرپٹ لوگ بھی اس طریقے سے اپنی انٹرسٹ کو ہی آگے کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ایسا وقت آ چکا ہے، جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ نالج بیسڈ اکانومی ہے، کمپلیکسٹی ہے گورننس میں اور اکانومی میں۔ اب تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی ہے کہ سب سے پہلے کمپیٹنٹ لوگ، آپ کس طریقے سے کمپیٹنٹ لوگ، یہ تو کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی، ہم نے صرف ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو مزید کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن بتاتے ہیں کہ T20 میں میچ فکس کون سا ہوا تھا، کس کھلاڑی کا کتنا ریٹ تھا، ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ پروگرام جو کہ ایک عام آدمی غریب آدمی کو 1200 روپے دیتا ہے, وہاں پہ بابو قریشی کس طرح عوام کا استحصال کر رہی ہے, کس طرح لاکھوں روپے کی بندہ بانٹ کر رہی ہے. وہاں پہ FIA کی رپورٹ اور آڈٹ رپورٹس میں مالی بے ضابطوں کا انکشاف ہوا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, میرٹ کے ساتھ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی ایک کمٹمنٹ ہے, اناؤنس کرتے رہے, اور جو سیکرٹری BISP اب 97 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کرنا ہے اس پورٹ فولیو پہ بیٹھے ہیں. تو یہ میرٹ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوگی اگلے 4 سال؟ ارشد صاحب, ایک بہت مشہور دنیا کا فارمولا ہے کرپشن کے اوپر, اور وہ کہتا ہے کہ ڈسکریشن یعنی کہ کسی افسر کے پاس اگر اختیار ہو, لیس اکاؤنٹیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, تو نتیجہ کرپشن کا ہی نکلے گا. میرٹ ہو یا نہ میرٹ ہو, جو افسر آپ لگاتے ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. ایک چیک اینڈ بیلنس انیفیشینٹ ان کو قرار دیا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نے, اس کے بعد یہ طریقہ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, چیک اینڈ بیلنس. میں اس کیس سے کچھ فیملیئر ہوں. جب وہ فلڈ کا انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس وقت ان کی پوسٹنگ آئے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا تھا, اور یہ سارا کا سارا کام جو ہے ان سے پہلے والے افسر نے کیا تھا. سیکٹری اریگیشن وہ کافی عرصے تھے, سیکٹری انرجی وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہے تھے, جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ پروجیکٹس کر رہے تھے, اور وہاں سے بھی شہباز شریف صاحب نے ہٹایا. کوئی بھی سیاسی پارٹی ڈیلیور کرنا چاہتی ہے, عوام کو کچھ دینا چاہتی ہے, تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بہت خوبصورت بات کی تھی کہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے, آپ کو نیت چاہیے اور آپ کو قابلیت چاہیے. نیت تو ہے, قابلیت بھی شاید وزیر اعظم صاحب نے, لیکن اس طرح کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کوشچن ہے. ستار خان صاحب, یہ والا کیس آپ دیکھتے ہیں جب, اور میرٹ کے ساتھ کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو حکومت کی, اگلے 4 سال اسی طرح کی اپوائنٹمنٹ جس کو کہ میرٹ کا نام دیا جائے گا وہ چلتی رہیں گی. نہیں ارشد شریف صاحب, آپ دیکھیں کہ جن صاحب کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں میاں شہباز شریف صاحب جو خادم اعلیٰ پنجاب کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں, حالانکہ ان کو چیف منسٹر رہنا چاہیے. خادم اعلیٰ کوئی میری سمجھ سے باہر ہے. خادم اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کہتے تھے کہ میں اپنی ایمانداری کی قسم نہیں کھا سکتا, ایک شخص کی ایمانداری کی قسم کھا سکتا ہوں. یہ انہوں نے ہٹا بھی تو دیا تھا نا, ہٹا بھی دیا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے جو پیڈ کنٹینٹس چلے تھے الیکشن کے, مئی کے الیکشن کے دوران پیڈ کنٹینٹس چل رہے تھے. کوئی پیپلز پارٹی اسپانسر تھا, کوئی PML نواز اسپانسر تھا, کوئی PTI اسپانسر تھا. تو پیپلز پارٹی جو اپنی کیمپین چلا رہی تھی, اس کیمپین کا جو ایک حصہ تھا وہ اس پہ ہی تھا کہ وہ سیلاب کی تباہ کاریاں دکھاتے تھے, اور ساتھ شہباز شریف کو میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے دکھاتے تھے کہ میں اپنی ایمانداری کی قسم نہیں کھا سکتا, لیکن اس شخص کی ایمانداری کی قسم کھا سکتا ہوں میں. اب یہ دیکھیں نا, ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر اسکرین پہ دوبارہ دکھا دیں کہ اس رپورٹ میں ان کے بارے میں کہا گیا. جی خان صاحب. تو اب یہ دیکھیں نا, شاید اس وقت واضح اکثریت مل گئی تھی. مجھے اس وقت یہ اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شہباز شریف نے اس چیز کا برا منایا تھا کہ یہ پیڈ کنٹینٹس جو ہے نا اخلاقیات کی کچھ حدود کو پھلانگ رہے ہیں. اور آج یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ٹولہ جو اسلام آباد میں شہر اقتدار میں جو بیوروکریٹس کا ٹولہ آگے قابض ہو گیا, وہ سارے لاہور سے آئے ہیں. یہ لاہور سے آنا ہے ان لوگوں نے. یہ شہباز شریف صاحب ان اے وے دیکھا جائے تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو شہباز شریف صاحب کے ارد گرد منڈاتے تھے. اب وہ شہر اقتدار میں آ چکے ہوئے ہیں, اور یہ ساری سپلائی وہاں سے آ رہی ہے, اور اس میں بھی اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ رب نواز صاحب کی طرف سے جاری ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ذکا اشرف صاحب جوائن کر رہے ہیں فون لائن پہ. ذکا اشرف صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. پاکستان ویسٹ انڈیز میں ٹیم کے ساتھ ہوا کیا, اور اس میں PCB کا کردار کیا تھا؟ جی, سب سے پہلے تو خیر آپ نے دعوت دی یہاں پر اپنے رائے کا اظہار کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا ایڈمنسٹریٹو فال بیک تھا, جو مینجمنٹ کی ایک انتہائی کمزوری تھی کہ ہم جو ویسٹ انڈیز کے خلاف جو گئے ICC T20 میں, تو اس میں پراپرلی مینج نہیں چیزیں کر سکے. اس میں آپ اگر دیکھیں تو 4 آپ کے کپتان تھے, ٹیم گروپنگ میں تقسیم ہو چکی تھی, اور جو پلیئرز یا کیپٹن تھے دے ور انڈر ٹریمینڈس پریشر. اور دوسرا میں محسوس کرتا ہوں کہ T20 کے جو کیپٹن محمد حفیظ ہیں, ان کو بھی ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا. ہی شوڈ ہیو اسٹیڈ آن. اور کیونکہ ذکا اشرف صاحب, آپ بھی چیئرمین PCB رہے اور آپ معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں, وہاں پہ ابھی بھی آپ کے بہت اچھے ذرائع ہیں. اس ٹیم میں جو گروپنگ ہے, اس میں کوئی موجودہ چیئرمین کا بھی ہاتھ ہے؟ کوئی چڑیا سے ایسی خبریں آپ نے تو نہیں سنی؟ جی, میں نے تو یہ سنا ہے کہ کچھ 4 کھلاڑی تھے جن کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نیکسٹ ہوں گے کیپٹن, تو جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ٹیم میں گروپنگ پیدا ہوگی. اور ابھی یہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں, تو
چیزیں میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا تو ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے پاکستان. اچھا ذکا اشرف صاحب, بالکل ذکا اشرف صاحب, کیا یہ والی اپوائنٹمنٹ جو تھی موجودہ چیئرمین پی سی بی کی, یہ میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی یا کہ اس میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئیں, جس کا کہ ہم پروگرام میں پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ کس طرح سے میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں؟ میرٹ سے آپ کی کیا مراد؟ میں ایک ایسا شخص جو ایک پراپر پروسیجر کے تحت اپوائنٹ ہو پی سی بی میں, کیا یہ پروسیجر فالو ہوا تھا؟ یہاں پہ بھی پاور سٹرگل آپ کو نظر آیا؟ پراپر پروسیجر تو اڈاپٹ نہیں تھا, بیکاز جو کانسٹیٹیوشن ہے کچھ اور کہتا ہے اور جو حکومت نے کیا وہ کچھ اور کیا. اور ابھی تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے جو ڈویژنل بینچ کا جو فیصلہ ہے اور پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, اس کے بعد تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں یا کوئی اور بندہ بھی اس پہ کچھ کہے. تو عدالت کا جو اپنا فیصلہ ہے وہ بہت کلیئر ہے, اور زاد عدلیہ کو میں اس پہ ایک راج تحسین پیش کرتا ہوں جو انہوں نے. ستار خان صاحب, T20 میچز سیریز فائنل بھی کھیلا جا رہا ہے, اس میں آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ کوئی میچ اس میں فکس ہوا ہو یا اسپاٹ فکسنگ ہوئی ہو یا کسی پلیئر کا کوئی ریٹ لگا ہو؟ یہ جو پاکستان ویسٹ انڈیز کا تھا میچ, اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ہارڈ کور انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اس سے ایک دن پہلے جو T20 کا نیوزی لینڈ کا اور سری لنکا کا جو میچ ہوا تھا نا, اس میچ میں اب میچ کے دورانیے میں میچ جب جاری تھا اس کے دوران میں بک میکر کے سرکلز میں یہ آواز نکلی ہے کہ نیوزی لینڈ 70 سکور نہیں کر پائے گا. تو یہ جب اس طرح, اور واقعی یہی ہوا کہ نیوزی لینڈ 70 سکور نہیں کیا. احمد شہزاد کی سینچری کی بھی آواز نکلی ہوئی تھی. پاکستان ویسٹ انڈیز کے میچ کے بارے میں ایک انڈین بکی نے کہا تھا کہ پاکستان یہ میچ ہار جائے گا. انڈین بک میکر نے کہا تھا کہ پاکستان یہ میچ ہار جائے گا. انہوں نے اندازن کہا ہوگا میرے خیال میں. لیکن جاوید لطیف صاحب ویری کوئکلی, ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں, یقیناً پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی میرٹ کی طرف کمٹمنٹ بھی ہے, تو یہ سب کچھ پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم پی سی بی کو اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ یہ معاملات ہیں. BISP میں سیکٹری کی تعیناتی کو دیکھیں, وہاں یہ معاملات ہیں. آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں جب عوام کی جیب پہ ڈکیتی ہو رہی ہے, ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب اب تو سیٹل ان ہو گئے آفس میں, کیا خیال ہے ایکشن لیں گے ان معاملات پہ؟ دیکھیں ارشد صاحب, میری گزارش آپ سے بھی یہی ہوگی کہ جو آپ آئل کمپنیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب نے اعداد و شمار بیان کیے, میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا اور شاید کوئی دوسرا بھی نہ کرے جب تک کوئی پروف سامنے نہ آ جائے. یعنی کہ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. اکثر پارلیمنٹیرینز اور حکومتی ارکان کی طرح جاوید لطیف صاحب اسٹیٹ آف ڈینائل میں, لیکن یہ تمام چیزیں دستاویزات کے ساتھ موجود ہیں, آفیشیل ریکارڈ میں موجود ہیں. جاوید لطیف صاحب, ستار خان صاحب, ڈاکٹر گلفراز اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اور شازیہ امیر صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ. ناظرین, جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی, میرٹ ہوگی اور ان کو لے کے آگے چلیں گے, اور ہمارے پینلسٹ نے بھی میرٹ کے پہ بہت زور دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان کیسز کا نوٹس کب لیتے ہیں اور میرٹ کو انشور کب کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.